یا ایھا النبی حرد المؤمنین، حسی ابھاری ہے مومنوں کا، القتال قتال پر یعنی جہاد پر. ٹھیک ہے جی. امیر محمد جی امیر محمد جی سر محترم. یہ حرد کون سا سیگا ہے؟ جی جی سر محترم. جی حرد کون سا سیگا ہے؟ حرد تو محترم امر کا نہیں ہے؟ امر کا جی نوشین بہن. جی حضرت میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، امر کا لگ رہا ہے مجھے بھی. لگ رہا ہے جی. بنت ارشد، بنت ارشد روٹیاں پکا رہی ہیں بنت ارشد. جی ذوالفقار صاحب. جی سر بالکل لگ نہیں رہا ہے ہی امر کا، باب تفیل لگنا سے نہیں ہے، ہے، یہ ہونا چاہیے. ہے ہی امر کا. امیر حردا محمد ہونا یحرد، چاہیے. جی ہاں حردا یحرد ہر جی تحریدن جی ہاں فہو سر محترم. محردن، اور آگے مومنین کے ساتھ مضاف ہو رہا ہے نا، حرد المومنین ہو رہا ہے. اب آپ نے ماشاءاللہ اتنی گردانیں پڑھ لی ہیں، اب آپ کو بس آپ کو دہرانا ہے اور آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ کون سا سیگا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں باب تفیل ہے. صرف یصرف تصریفا، حرد یحرد تحریدا، ابھارنا. ٹھیک ہے جی. اے نبی ابھاریے مومنوں کو جہاد پر کفار سے. ان یکن اگر ہوں منکم تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے، 20 تگڑے، یغلبو مئتین 200 پر غالب آ جائیں گے، منہم ان میں سے. وَإِن یکن بالیاء وتا، یکن بھی ہوگا تکن بھی ہوگا. وَإِن یکن بھی ہو سکتا ہے تکن، منکم تم سے، 100 ہوں، یغلبو الفن تو غالب آ جائیں گے 1000 پر. جی نوشین بہن. تو میرا سوال یہاں پہ صابرون سے بنتا آ رہا ہے میرے دماغ میں کہ صبر کرنے والے ہوں، تو اس سے مراد تھوڑا ڈیٹیل میں مطلب میں سمجھنا چاہتی ہوں اس کو، کہ صبر کرنے والوں کا کیا مطلب ہے اس آیت میں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ صبر کس یعنی کہ جیسے مشکلات کا جو اس وقت مشکلات تھی نا، مسلمان تھوڑے تھے، کفار زیادہ تھے. مشکلات کو اس سامنے، یعنی مشکلات کے سامنے کھڑے ہونے والے، کفار کے سامنے ڈٹ جانے والے، جن کا ایمان بالکل پختہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جو مطلب لڑکھڑائے، جو یعنی لڑکھڑائے کافروں نہیں. لڑکھڑائے کے نہیں. لشکر کو دیکھ ہاں کر گھبرا نہ جائیں، صبر کریں اور ہاں اللہ پر بھروسہ رکھیں، جی. تو پھر اللہ یہ پر غالب بھروسہ، آ جائیں گے 20 جو ہیں وہ 100 پر. کیونکہ 100 ان پر چیزوں سے غالب. عام زندگی میں بھی سمجھنا ہوتا ہے نا کہ ان باتوں سے کیا مطلب جی لیا جا رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی. ٹھیک جی جی ٹھیک ہے. اچھا کافر بیانم ہے، بے سب قوم لا یفقہون، کافر ایسے جو سمجھتے نہیں. وہذا خبر بمعنی امر، یہ خبر ہے، امر کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. اے لیقاتل 20، یہ جو خبر ہے نا، یعنی کہ امر ہے کہ بھئی کرو. کرو 20 جو 100 پر غالب آئیں گے نا، یہ جو ہاذا خبر، یہ خبر بمعنی امر ہے کہ بھائی اب آپ نے لڑنا ہے. اے لیقاتل 20، یعنی کہ جو ہے وہ لڑیں 20. ٹھیک ہے. منکم تم سے، 200 200 پر. والمیاتو اور ایک 100 الف، ٹھیک ہے، 1000 پر لڑے. یثبت لہم ویثبت لہم، تو ثابت ہو جائیں گے مقابلے میں ان کے لیے. ثم نسخ لما کسروا بقول، پھر منسوخ کر دی گئی اس قول سے متعلق. الان اب، خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے تخفیف کر دیا. وعلم، اور جانا ہے اللہ نے کہ ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر اب کمزوری آ گئی ہے. ٹھیک ہے. بدم الداء، ضعف بھی ہوتا ہے اور دعات بھی ہو سکتا ہے. وفتحا، یہ جو ہے نا سر ضعفا، یہاں مانا کمزوری بنتا تو کمزوری ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے. وہ لفظ جو اس کو ہم پڑھیں گے نا، فی الحال ہم جو ہے نا وہ جو چونکہ اللہ نے کمزوری لکھا ہے تو ہم نے فی الحال کمزوری پڑھنا ہے، اپنی طرف سے اس کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. وہ یہ تو پتہ ہے محترم کیا یہ داف دگنا کے معنی میں بھی نہیں آتا، داف دیفا جس طرح آتا ہے، دیفا ہاں دگنا. جی جی. ہاں تو اس طرح کے یہ جو جتنی بھی قرآن پاک میں چیزیں ہیں نا، کچھ وہ اس وقت کی ہیں جب صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. دوران تربیت کمزوریاں بھی آئی ہیں. جو پیچھے ہم نے پڑھا نہیں، ایک صحابی نے خط جو ہے نا لیک کیا. ٹھیک ہے جی.
تو پھر اللہ نے ان کی تربیت فرما رہے ہیں. یہ دوران تربیت جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کو استاد ڈانٹتا بھی ہے، لیکن جب آپ عالم بن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا درجہ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. فتح، اور فتح کے ساتھ دافن بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. ان قتال عشرت امثالکم، یہ 10 کی مثالوں میں سے تم ایک اور 10 دگنے ہیں وہ. ٹھیک ہے. فَإِن يَكُنْ، اگر ہو جائے بالیا وتا، یا سے بھی ہو سکتا ہے، تکن بھی ہو سکتا ہے. من کو تم سے میتن، 100 صابرتن، صبر کرنے والے. ٹھیک ہے. یغلبو میتین، 200 پر غالب آ جائیں گے من ان سے. وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ، اگر وہ ہوں تم میں سے 1000، یغلبو الفین، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے، یعنی بِإِرادتہ ہی. بِإِذْنِ اللہ کی کیا اس کی تشریح ہے کہ بِإِرادتہ ہی. وہ خبر، یہ بھی خبر ہے، بِمَنْ امر، امن کے معنی میں ہے. اے لِتُقَاتِلُوا مِثْلَيْكُمْ وَتَثْبُتُوا لَهُمْ، یعنی اے مومنوں قتل کرو، جہاد کرو اپنے دگنوں سے، ثابت رہو ان کے مقابلے میں، لہم ان کے مقابلے میں. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بعونہ اپنی مدد سے. ٹھیک ہو گیا جی. ونازل لما، یہ اس وقت نازل ہوئی، لما اخذل، ٹھیک ہے جی. اب آگے الفداء، الفداء، الفدائی. جی نواز صاحب کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ لما اخذ الفداء آئی. لطیف، عبد اللطیف نواز صاحب، رضوان صاحب. لمحے نا مصحف جوازم. جی حضرت الفداء پڑھیں گے. وجہ اس کی حضرت جو ہے یہ اخذو جو ہے یہ فعل فاعل ہو گیا تو مفعول بھی ہو جائے گا. شاباش، ویری گڈ، ماشاء اللہ، کیا بات، بالکل ٹھیک ہے. لما، جب اخذو انہوں نے لیا، الفداء فدیہ لیا، من اسرا بدر، بدر کے قیدیوں سے جب فدیہ لیا گیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان لنبی ان یکون، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان یکون بھی اور ان تکون بھی تائے ہیں کہ لہو، اس کے لیے کہ اسرا، کیا، قیدیوں کو چھوڑ دے. حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ خون بہے زمین میں. یبالغ فی قتل کفار، اس میں کفار کے قتل پر مبالغہ ہے. ٹھیک ہے. تریدون ایھا المؤمنون، تم اے مومنو چاہتے ہو، ارض دنیا، دنیا کا مال، حتامہ باخذ الفداء، فدیہ لینے کے ساتھ. واللہ یرید، اللہ چاہتا ہے، لکم تمہارے آخرت، ثوابا، ہاں اس کا ثواب قتل، ان کے قتل کے ساتھ. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. وہذا منسوخ، اب یہ منسوخ ہو چکا ہے. فاما منم بعد و اما فدان. ٹھیک ہے. اس سے اب یہاں بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، اور حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر فاروق آئے. عرض کیا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام رو رہے تھے. تو عرض کیا رسول اللہ آپ بتائیں نا، تو میں بھی چلو رونا شروع کر دیتا ہوں نا. تو وہ یعنی کہ اس میں وہ ہے نا کہ نیک لوگوں کی طرح شکل بنانا یہ بھی اچھا ہے. یعنی نیک لوگ جو ہے نا دعاؤں میں روتے ہیں تو ان کی شکل صورت بنانا بھی اچھا ہے. بہرحال اس پر بھی ایک دلیل ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیری رائے کو پسند کیا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کی رائے یہ تھی بدر کے قیدیوں کے مطابق کہ ان کو قتل کیا جائے. میرا بھائی ہے تو میں اس کو قتل کروں گا، ابو بکر کا بھائی تو اس کو قتل کریں گے، جس کا یا رسول اللہ آپ کے چچا ہیں تو آپ قتل کریں گے. تو حضرت ابو بکر نے یہ رائے دی کہ ان سے ہم فدیہ لے لیتے، مارنا کیا ہے ان کو. وہ ذرا رحم دل تھے نا حضرت ابو بکر. حضرت عمر جو تھے وہ ذرا سخت تھے. تو آپ علیہ السلام کی رائے حضرت عمر ابو بکر کی طرف چلی گئی، تو وہ بھی رو رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا نہیں، ان کو مارنا تھا. بہرحال یہ پھر منسوخ ہو گیا، اللہ نے پھر آسانی کر دی. لولا کتاب من اللہ، اگر لکھا نہ ہوتا کتاب میں، سبق باحلال الغنائم، کہ حلال ہوگی غنیمتیں، والاسارى لکم، اور یہ قیدی تمہارے لیے، لمسکم فیما اخذتم، چھو جاتا تم میں سے جو تم نے لیا، من الفداء، عذاب عظیم تمہیں پہنچتا کہ تم نے کیوں لیا. ٹھیک ہے جی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سختی پہ دی ہے. فکلوا، کھاؤ، مما آپ نے فرمایا نا کہ وہ آسانی ہو گئی، مطلب کیا پھر حکم بدل گیا بعد میں؟ ہاں اب حکم بدل گیا، اب آپ غنیمت لے سکتے، پہلے غنیمت نہیں لینی تھی.
اب مال جو بھی وہاں سے لیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے آسانی کر دی ہے 6 چیزوں پر آپ نے، ہاں کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں آ کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی چاہے نماز پڑھیں، اور ان کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، اب تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے، ان کے لیے قربانی حلال نہیں تھی کھانا، تمہارے لیے حلال ہو گئی، اب تمہارے لیے کیا ہو گئی، آسانی ہو گئی ہے۔ فَكُلُوا کھاؤ مما غنمتم حلالا طیبا، غنیمتیں جو چیزیں کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح صلی اللہ، کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی، حضرت معاذ بن جبل سے متعلق، اور اسی پر ہماری پھر بحث ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ وعن البرا بن عازب سے روایت قال کہتے سمعت النبی، میں نے نبی علیہ السلام سنا یقرأ فی العشاء، عشاء میں آپ پڑھ رہے تھے والتین والزیتون، وما سمعت احدا احسن صوتا منه، میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت آواز والا نہیں سنا۔ عن جابر بن سمرہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجید کیا پڑھیں گے اب یہ وَنَحْوُهَا وَنَحْوِهَا وَنَحْوَهَا، ذوالفقار صاحب نحوها، نوشین بین کہتی ہے نحوها پڑھیں گے جی۔ نواز صاحب جی، عمران صاحب اسی تصریح فرمائیں گے۔ عمران صاحب یہ نحوها نحوها کیا ہوگا؟ عمران صاحب، علامہ عمران صاحب، چلیے آپ کی سنگت سے کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ سر نمبر کون سا ہے حدیث کا؟ نحوها حدیث کا نمبر ہے نحویہا 835۔ جی نواز صاحب، نحویہا نظر نہیں آ رہی۔ عمران صاحب، عمران صاحب لب کچھ عمران صاحب جی۔ اصل میں سر میں ابھی جو ہے نا صرف دیکھ رہا ہوں، حدیث نمبر مجھے بھی نہیں پتا، میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ اسکرین شو نہیں ہو رہی سر میرے پاس۔ 835 نحویہا نحویہا ہے 835۔ عن جابر سے کہا نبی یقرأ فی الفجر ونحوها۔ اور اس کی میں پوچھ مثل رہا ہوں میں کیوں جی نحویہا کیوں ہے، کیوں ہے نحوہا کیوں نہیں ہے؟ فی جی الفجر، عمران صاحب تشریف فرمائیں گے۔ واو کا آتا پھر سر فجر پر، فی الفجر ہے نا، وہ حرف جار آ رہا ہے یقرأ اور فی آگے واو الفجر عطف آ رہا ہے، ونحوها، تو یہ بات کیوں بن عطف جائے بھی گا؟ آ رہا ہے نا، ہاں اور حرف یقرأ جارا ہے فی فی۔ الفجر ونحوها، اچھا تابع بھی ہو سکتا ہے۔ نحو سے نہیں، مراد یہ تو قسم ہے نا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ ہے کہ نحویہ سے مراد یہ ہے کہ کاف والقرآن المجید اور اس طرح کی، اور یہ ادھر کاف والقرآن المجید، یہ پھر مفعول بھی بنے گا، ورنہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھا نا۔ نحوها ہونا چاہیے، یقرأ فی الفجر کاف والقرآن نحوها، آپ پڑھتے تھے فجر میں کاف اور اس کی مثل، یعنی اس جیسی، تو یہ مفعول بھی بن جائے گا۔ نہیں پھر نہیں، بی آ گیا نا، بی کاف والقرآن المجید، یہ تو معطوف والے ہو جائے گا نا، ونحویہا۔ اچھا بے بھی آیا، ہاں ہاں صحیح بے آ گیا، میں پھر جو ہے نا وہ بے میں نے دیکھی نہیں، تو بے تو پھر نحویہا بن جائے گا۔ ہاں یعنی کہ معطوف علیہ اور معطوف، ٹھیک ہے، اس اور یعنی کہ کاف القرآن مجید اور نحویہ اس کی مثل، نحو کا معنی کیا ہے یا جی؟ نحو کی انجیل مثل ہے۔ مثل وکانت جی، وکانت رضوان صاحب، وکانت کے بعد کیا پڑھیں گے آگے؟ صلاتی ہی پڑھائیں گے یا صلاتہ یا صلاتہ؟ حضرت جو ہماری کتاب میں تو وہ پیش لگا ہوا ہے، صلاۃ تو ہو آئے گا کیونکہ کان حرف نقص ہے نا سر، یہ کان حرف نقص ہے، اس کا جو فاعل ہوگا وہ مرفوع حضرت ہوگا۔ ہم اپنی کتاب سے پڑھتے ہیں، تو کل بھی آپ نے سوال کیا تھا تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ یہاں فوٹ نوٹ لگا، حضرت یہ سوال کیوں کر رہے اتنا چھوٹا سا؟ بعد میں آپ کے یہ سر اسکرین پہ دیکھا تو کانت کا اسم ایکسکلیمیٹری مرفوع ہوگا سائن نا لگا سر، ہوا ہے۔ کانت کا اسم مرفوع ہوگا نا۔ ہاں کانت صلاۃ، ٹھیک ہے، صلاۃ ہو بعد تخفیفا، ہاں ہاں، تو یہ بعد 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 تخفیفا، بعد کیوں بھائی؟ بعض حضرت یا مبنی بن رہا نا۔ ہاں کیا کون سی صورت ہے؟
नियत में माजू पहले हजरत ये मजाफ बनेगा ना, मजाफ। इसका मुजाफ इलैह माज़ूफ मनवी है। हाँ मैं वही बोलना चाह रहा था। ठीक हो गया, चलें जी, कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। वान अम्र इब्न हुरैस अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअ फिल फज्र वल लैल इज़ा असस, ठीक है, फजर में आप अलैहिस्सलाम वल लैल इज़ा असस पढ़ते थे। वान अब्दुल्लाह बिन साइब क़ाल सल्ला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुबह बिमक्का, आप अलैहिस्सलाम ने हमें सुबह की नमाज मक्के में पढ़ाई। फस्तफ्तहा सूरतल मोमिनीन, आपने इब्तिदा कहाँ से की? सूरह मोमिनून से। हत्ता जा ज़करा मूसा व हारून और ज़करो ईसा आखिरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलतुन फरका, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम को छींक आई तो या थोड़ा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया? रुकू किया। वहाँ नबी और कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअ फिल फज्र यौमल जुमअति अलिफ लाम मीम तंजील फिर रकअतिल ऊला व फिस्सानियति कुल हल अता अल इंसान। आप अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन फजर की नमाज में क्या पढ़ा करे थे? अलिफ लाम मीम तंजील, ये सूरत। और दूसरी यानी कि ये बताया जा रहा है कि हमने इन चीजों पर, जी ये बताया जा रहा है, साहबा ने ये हमें बताया कि हमने ये इन चीजों पर अमल करना, ये सुन्नतें हैं, ठीक है जी। फजर की नमाज में जुम्मा पढ़ना, और मतलब ये जो पीछे 3 आई कि मतलब मुख्तलिफ जगहों पर हम वैसे पढ़ें ताकि हमें सुन्नत अदा हो। कौन सी सूरत बोलते हैं सर? अलिफ लाम मीम तंजील, ये कौन सी सूरत है? ये सूरह सजदा है। सूरह सजदा। हाँ, दूसरी तो सूरत दहर है ना, दूसरी का हल अता अल अन उबैदिल्लाह इब्न अबी राफि क़ाल इस्तखलफ मरवान अबा हुरैरा, ठीक है। हजरत अबू हुरैरा को मरवान ने खलीफा बनाया। माइक म्यूट कर ले सारे दोस्त, माइक कुछ चल रहे हैं। मरवान ने हजरत अबू हुरैरा को खलीफा बनाया अलल मदीना, मदीना का यानी नायब बनाया। जब वो गवर्नर था ना, मरवान गवर्नर था, तो हजरत अबू हुरैरा से बड़ी उसकी यारी थी मरवान की। मतलब हजरत अबू हुरैरा, ये मरवान के बारे में हमारे सुन्नत का क्या अकीदा है? मरवान बिन हकम, खामोशी बेहतर है, हमें खामखा गालियां देना कोई फायदा नहीं। अब साहबा के इमाम भी रहे हैं और जो उन्होंने अमल किए उनके साथ चले गए, ठीक है जी। तो हजरत मरवान यजीद के बेटे थे? नहीं, हजरत उमर के, हजरत उस्मान के कजनों में से थे। हजरत उस्मान के खास गवर्नर थे। हकम, मरवान बिन हकम बनु उमय्या के सरदार में से एक है। अच्छा, हजरत उस्मान के बड़े साथी थे, करीबी थे, ठीक है जी। ठीक। तो मरवान ने खलीफा यानी कि पीछे नायब बनाया अबू हुरैरा को अलन मदीना पे। वह खारजा इला मक्का, फिर मक्का वो निकल गया मक्के की तरफ। तो फसल्ला लना अबू हुरैरा अल जुमाता, देखे ना। फिर अबू हुरैरा हमें जुम्मे की नमाज पढ़ाई। कौन कहता है? उबैदुल्लाह बिन अबी राफे। फकारा सूरत अल जुमा, फिर आपने सूरत जुम्मा पढ़ी नमाज जुम्मा में। फिर सजदतुल ऊला, पहले सजदे में, यानी सजदा से मुराद रकात, पहली रकात में। व फिल आखिरती, और दूसरी रकात में इदा जाअकल मुनाफिकून, ये आपने पढ़ी 28वें पारे में है। सूरह मुनाफिकून पढ़ी पहली रकात में सूरह जुमा, और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून। काल फकाल का समय तो रसूलुल्लाह, फिर आपने बताया कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से सुना यकरो बिहिमा यौमुल जुम्माते, आप अलैहिस्सलाम इन्हें जुम्मे के दिन पढ़ा करते थे। नोमान बिन बशीर से काल कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरो फिल ईदैन में अलैहिस्सलाम नबी सल्लम व फिल जुमा में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, ये पढ़ा करते थे। व हल अताका हदीसुल गाशिया, पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला जुम्मे के दिन, और दूसरी रकात में हल अताका हदीसुल गाशिया। ठीक हो गया। व इज़ा इज्तमअल ईद वल जुमअतु फी यौमिन वाहिदिन करा बिहिमा फी सलातैन, जब जुम्मा और ईद एक ही दिन आ जाते तो आप अलैहिस्सलाम दोनों में, जुम्मे में भी ईद में भी, दोनों में यही 2 सूरतें, सूरह आला और सूरह गाशिया, आप अलैहिस्सलाम तिलावत फरमाया करते थे। तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जब हम आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलेंगे तो हमें मजा आएगा कि ये जुम्मे में आप अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ाया था,
पढ़ाता, तो इधर हमें हमने भी यहाँ पढ़ना देखा है ज्यादातर ये जुमे वाले दिन अक्सर जो है ना वो पढ़ते हैं सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। रब्बिल आला जी। हाँ। इस एक तो ये छोटी भी है ताकि पीछे नमाजी हैं, बच्चे हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि धूप भी होती है। वान उबैदिल्लाह अन उमर बिन खत्ताब साल अबा वाफिद लैसी मा कान यकरो फी बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अदहा वल फितर। उन्होंने पूछा कि नमाज ईद में, बड़ी छोटी ईद में आप इस्लाम क्या पढ़ा करते थे? कान यकरो फीमा क़ाफ वल कुरआन मजीद। आप इस्लाम सूरह काफ और सूरह सा, एक तरफ सा ये पढ़ा करते थे। सूरह सा का दूसरा नाम क्या है? सूरह कमर। अल क़ियामा, क़यामत, नहीं अल क़ियामा। नहीं, एक तरफ सा, सूरह सा का दूसरा नाम क्या है? सा ही है, नजम के बाद जो सूरत आती है। अल कमर नाम है शायद, सूरह कमर। सूरह कमर, अल क़ियामा नहीं है नहीं, सर? यहाँ कमर नहीं है। ये सूरह रहमान से पहली सूरत, उससे पहली जो सूरत आती है। खोलो कुरान मोबाइल से खोलो कुरान। जी जाफरी साहब, जी अल कमर है, अल कमर लिखा है। अल कमर है ना जी। चले, जाफरी साहब ने खोले कुरान, ये फायदा हो गया, ठीक हो गया। वान अबी हुरैरा क़ाल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा फी रकातल फज्र कुल या अय्युल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद। मजा आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज में सूरह काफिरून और सूरह इखलास तिलावत फरमाई। देखो आसानी हो गई ना, तो कभी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कभी छोटी भी पढ़ लेनी चाहिए। हजरत ये सूरतें जो कुल या अय्युल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद, ये गालिबन मेरे जो जहाँ तक नॉलेज में है ये सुन्नतों में पढ़ी थी आपने। जी सुन्नतों में पढ़ते हैं हजरत, ये भी मेरे को ये भी। तो मैं हजरत है, इसी को हम फॉलो करते हैं, सुन्नत में ही पढ़ते हैं। हम फजर लोग फजर भी की दो सुन्नत फजर में यही रकात पढ़ते सुन्नत में, हैं। फजर की 2 रकात सुन्नत में ये पढ़ना करते जिससे तौहीद मजबूत होती, ये पढ़ा था। जी, यानी ये सुन्नतों में आ गया। हाँ ये जी सुन्नतों में पढ़ने सुन्नतों की में ही हम लोगों ने हजरत जो हम सुन्नत लोग के में नॉलेज बाहर में है शरीयत में भी है कि सुन्नत में ये पढ़ते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नत वसल्लम, में ही पहली है। बार बोलते हैं। जी वो इंसान की तौहीद मजबूत करने के लिए। वैसे मेरे ख्याल में इसको देखे ना, अबू हुरैरा से जो रिवायत है वो मेरे ख्याल में फर्ज भी इसमें शामिल होगा। नहीं हजरत, ये जी एक तस्बीह ये भी दे सकते हैं, नबी अलैहि सलाम सुन्नत तो अक्सर घर में पढ़ते। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख रहे हो बोल तो फजर में भी, फजर की नमाज जमात से भी पढ़े होंगे। जी जी, ये हजरत यहाँ जमात फुट नोट में लिखा है, हजरत नीचे लिखा आयु सुन्नतुल सुबह कौलुहु क़रअ फी रकातैनिल फज्र अय्यु सुन्नतुल सुबह। ये मैंने फुट नोट में लिखा हुआ है, सुन्नत नहीं अरादा पढ़ी थी। रकातिल फज्र सुन्नत सुबह। अराद सुन्नत बरकतुल फज्र सुन्नत सुबह। जी ठीक है, ठीक है। वान इब्न अब्बास काल कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा फी रकातिल फज्र कुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना। और ये वल्लती वो जो फी आल इमरान में, और कुल या अहल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना, ये भी आप अलैहि फरमाते पढ़ा करते थे सूरह आल इमरान में। तो ये पढ़ने का मकसद ये कि हम इन सुन्नतों पर भी अमल करें। आले सुन्नत मतलब सुन्नतों पर अमल करने वाले, ठीक है जी। तो ये चीजें भी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि पढ़नी चाहिए ये, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरुल इज़ा, नूरुल इज़ा फसल है फीमा यूजबुल इक्तिसाल, जिससे फर्ज गुस्ल फर्ज होता है। जी नवाज साहब हैं हमारे पास मौजूद? नहीं, नवाज साहब चले गए। हारिस साहब पढ़े जी, क्या है पहला लफ्ज क्या है? मैं पढ़ता हूँ जी तो फीमा यूजिबुल इख्तिसाल यफ्तारिजुल गुस्ल बिवाहिदी। ये गुस्ली क्यों होया? देखें यही नहव का यही हुस्न है कि नहव में आपको कलमा के आखिरी जो है पर बहस की जाती है। नहव इल्म नहव का इसका मौजू क्या है और गर्ज व गायत क्या है? इल्म नहव की गर्ज व गायत क्या है? ये गुस्ला होगा फिर मेरे ख्याल में, यफ्तारिजुल गुस्ला अगर मफूल बन रहा है तो। मफूल, इसका फाइल कौन है फिर? यफ्तारिजु
اچھا پہلے تو یہ ہاں یہ آپ سے بار بار پوچھنے کا مطلب آپ کی حوصلہ افزائی ہے، ٹھیک ہے جی 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 ہاں وہ حوصلہ افزائی نہیں جو لفظ میں کاکڑ کی ہوئی ہے جی کاکڑ حضرت ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں یف تاریدو یہ سیگا کون سا ہے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، باب کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے یفترض، یہ ہے جی کیا اللہ ہے بنت ارشد یف تاریدو کون سا باب ہے؟ یہ سر ناصرہ سے ہے، ناصرہ ینصر سے. ناصر ینصرو نہیں ہوتا، ناصر ینصرو ہوتا ہے میڈم. مخدوم عادل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا باب بتاؤں؟ جی جی باب بتائیں. باب یہ اشتعال لگ رہا ہے. لگ رہا ہے نہیں ہے اشتعال. ہے افتعال. نوشین بہن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ باب اشتعال ہے؟ حضرت مجھے تو باب افتعال نہیں لگ رہا. آپ کو کیا لگ باب رہا ہے؟ افتعال ہے باب کیونکہ اس میں جو ہے نا فا کے بعد جو ہے نا تا آ رہا ہے. ان کی رائے دے رہے ہیں، رائے سننے میں کوئی جی 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 رائے دیں جی روشن بہن رائے. مجھ سے اگر آپ یہ سوال کرتے نا تو میں اس کا جواب یہی جو میری سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہی ہے کہ یہ مضارع کا ہے، مضارع کا صیغہ ہے. یہ مضارع ہے، باب کون سا ہی ہے؟ نکلا کہاں سے، کس باب سے نکلا، اس کا ابا کون ہے؟ یفترض یفتعل نہیں حضرت، پھر اس میں اٹک گئی ہوں، مجھے یہ نہیں کلیئر ہو رہا. جی حسن رضا بولے گا، حسن رضا بولے گا، حسن رضا. حضرت باب افتعال ہی ہوگا، باب ثلاثی افتعال ہوگا برابر. اور باب افتعال ہے. حضرت میں بول رہا ہوں مائک بند رہا تھا. یضربو کی جگہ پہ یفترض ہو جائے گا. یفترض باب افتعال. باب افتعال کی نشانی کیا ہے جی؟ امیر محمد بولے، بوا کھولے. اس میں حضور تا آ رہا ہے نا، افتعال افطارے دو یفارے دو جس طرح ہے تا آ رہا ہے. جی 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 جعفری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت اس میں تا تفار این کلمے کے درمیان میں وہ باب افتعال کی نشانی ہے. اچھا اب آپ کی ذمہ داری ہے، کل آپ ان کو نا جو اپنا گروپ میں بھیجیں گے ان ابواب کی پہچان کہ کیسے پہچان کی جائے کہ یہ کون سا باب ہے. افترض باب اجتناب کی پہچان، اکرام کی پہچان، اور مطلب جو ہیں جتنے ہو سکیں انشاءاللہ حضرت تمام کو بھیج دوں گا. حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باب افتعال ہے؟ ہاں افتعال اس کی پہچان یہ ہے کہ جو ہے نا علامت مضارع یا ہوتی ہے نا، اس کے بعد حرف ساکن ہوگا نا، اس کے بعد تا آئے گی، یہ یاد رکھ لیے گا. اچھا صحیح افتعال میں اجتنبا یجتنبو یجتنبو. اب اگر آپ نے اس کو پریکٹس کی ہوگی نا فوراً آپ پہنچ جائیں گے. افترض یفترض اجتنبا یجتنبو. حارث سمجھ آ رہی ہے؟ حارث بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. یفترض الغسل، یفترض الغسل، غسل فاعل بنے گا. فرض ہے غسل بواحد ایک، من سبعۃ اشیاء 7 میں سے ایک چیز پر واحد ہے، یعنی 7 میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے غسل فرض ہے. ٹھیک ہے. خروج منین، خروجا خروجو خروجی کیا آئے گا جی؟ ذوالفقار علی صاحب کیا آئے گا؟ خروج المنی ہے، خروج المنی ہے، خروج المنی. جی ذوالفقار صاحب، ذوالفقار صاحب، رضوان صاحب. حضرت خروج الچ ہوگا، خروج آئے گا، خروج یہ المنی. مصدر ہے اصل میں، خروج خراجہ یا خروج خروج. ایک بات جی بھائی یاد خروج ہوگا، خراجہ یا خروجو کا ہے خروج.
ایک بات یاد رکھیے گا، جو کسی چیز کی وضاحت ہو رہی ہے نا، اب وہ جو جلالین میں بھی آپ دیکھیں گے، دیگر چیزوں میں آپ دیکھیں گے، جب کسی اسم کی وضاحت ہو رہی ہے نا، جو اس اسم کا اعراب ہوگا وضاحت والے کا وہی اعراب ہوگا. بالکل سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مثلا سب آتی اشیاء، 7 چیزیں، اب اس کی وضاحت ہوگی نا، پہلی دوسری تیسری، تو سب آتی اشیاء یہ حالت جری میں ہے. 7 چیزیں کیا حالت ہے؟ جری میں. تو خروج المنی یہاں سے شروع ہوگا کہ پہلی کیا ہے؟ منی کا نکلنا الی ظاہر جسد، ظاہر جسد سے. تو پہلا نمبر آ گیا وہ سبعت اشیاء، یعنی اسی کی جو سبعت مجرور ہے، تو اب اس کی جتنی بھی تفسیریں آئیں گی نا وہ کیا آئیں گی؟ مجرور آئیں گی. اگر سبعتو ہوگا نا پھر خروجو ہوتا. ٹھیک ہے حضرت، سمجھ گیا حضرت. وہاں آگے کا نہیں دیکھا جملہ میں، من سبعات الاشیاء والخروج المنی الی ظاہری. اسی طرح جب آپ اسی طرح جب آپ جلالین پڑھیں گے نا، انشاءاللہ میں بار بار عرض بھی کروں گا، اس میں جس چیز کی تفسیر آ رہی ہے نا، ایک ہوتا ہے مفسر تفسیر، یعنی مفسر جس کی تفسیر ہو رہی ہے، تو وہ جو مفسر جس حالت میں ہوگا نا، تفسیر بھی اسی حالت میں ہوگی. مفسر حالت جری میں ہے نا، تفسیر بھی آپ ایسے ہی کریں گے حالت جری میں. وہ انشاءاللہ کل میں آئندہ بتاتا رہوں گا. یہ حضرت یہ نقصان نہیں معلوم تھا. ہاں جی، خروج المنی، منی کا نکلنا الی ظاہر جیسے یہ بھی ایک غسل فرض ہونے کی وجہ ہے. اذن فصل، جب نکلے، ان مکر رہی، اپنی جگہ سے، بشاوت من غیر جماع، بغیر جماع کے نکلے تب بھی غسل فرض ہوگا. جماع کے ساتھ ہوتے ہیں نا. وتفاری حشفہ وقدرہ من مقطوعہ، ٹھیک ہے، شرم کا جتنی کٹی ہے اگر اتنا ہی 2 سبیلوں میں، فی عہد سبیل آدمی حین، زندہ آدمی کی شرم گاہ بیوی کے شرم گاہ میں جائے گی تو پھر غسل فرض ہو جائے گا. وانزال منی، اور منی کا ہونا، نازل ہونا، نکلنا، یہ بھی غسل کے فرض ہونے کے وجوب میں سے ہے. بےوتی ہے، میتتن اور بہیمتن، مردار کے ساتھ ہو یا جانور کے ساتھ. ٹھیک ہے. وجود مائن، ایک بھائی نیا کوئی آتا ہے نا تو پھر وہ بعض اوقات ایڈ نہیں ہو پاتا، تو اس وجہ سے ٹائم لگ جاتا. جی اچھا، وہ وجود مائن اور پانی کا نکلنا، وہی اس کی تفسیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. رقیق پانی نکلنا بعد النوم، سونے کے بعد، اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، جب تک اس کا شرم گاہ اگر جو ہے وہ مطلب منتشر نہیں تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی نکلا تو یہ بھی غسل ہے، کیونکہ اگر منتشر ہوگی تو شاید اس سے قطرہ ویسے نکل جائے. ٹھیک ہے. باقی اس کی تفسیر مزی ہے. ہاں وضی ہے. ٹھیک ہے. وجود بلل ظنہ منی، اگر کسی نے رطوبت پائی اور اس کو گمان ہے کہ منی ہے، بعد افاقت من سکر و اغماء، نشے کے بعد یا بے ہوشی کے بعد اس نے پایا اس طرح گیلا پن، تو اس پر بھی وضو کیا ہے؟ فرض ہے، سوری غسل فرض ہے. اور حیض، حیض کے، اور نفاس، نفاس کے بعد غسل فرض ہے. ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح، اگرچہ یہ چیزیں اسلام سے پہلے بھی اس کو پائی گئی حیض، نفاس، تو ان کو غسل کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے. وَيَفْتَرِضُ تَغْسِلُ الْمَيِّتِ کفایۃ، میت کو غسل دینا کافی ہے، یعنی کفایت کر جائے گا. کسی ایک مسلمان نے بھی میت کو غسل دے دیا تو سب پر یہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس میں حضرت اگر کسی کو کلمہ پڑھائیں گے تو بھی غسل کا حکم دیں گے؟ نہیں، کلمہ پڑھا اس کے بعد کو جانا حالو. صحیح. ٹھیک ہے. چل اب آگے ہم آتے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اب آپ کی جو ہے نا وہ کسی دن بھی آپ کی باری آ سکتی، بلکہ کس دن کیا آپ کا جو ہے وہ کب ٹیسٹ ہوگا آپ کا؟ یہ شاید ویکلی ڈیز میں. ہاں اس میں، ہاں تو اس میں سے آپ کو یہ، ہاں جی، یہ جو ہے نا سبق نمبر 1 سے لے کر 11 نمبر 5 سبق آپ کے اسی میں ہوں گے. کل ہم نے تھوڑا سا دہرایا تھا، آج پھر مزید کثرت و قلت کے اعتبار سے خبری اقسام. ٹھیک ہے. یاد رکھے خبر یا تو کثیر طرق سے، یعنی آسانی سے مروی ہوگی، یا قلیل طرق سے. اس کی کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے 4 قسم ہیں: خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب. خبر متواتر، ٹھیک ہے، اسم فاعل، تواتر سے آنے والی،
وہ حدیث جس کو سند کے ہر طبقہ میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو اور سند کی انتہا امر حصی پر ہو. ٹھیک ہے. پھر آگے اس کی شرائط آئیں گی. مثالیں متواتر لفظی، متواتر کیا ہوگے مانوی، یہ آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. مشہور وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہوں. مشہور حد تواتر سے کم ہوں. حدیث پھر اس کا حکم. پھر خبر عزیز وہ حدیث جس کے سند کے کسی بھی طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خبر غریب وہ حدیث جس کے سند کے کسی بھی طبقے میں 1 راوی رہ جائے. خلاصہ. ٹھیک ہے. یہ حدیث سبق آپ کا ہو گیا. سبق نمبر 2 غرابت سند کے اعتبار سے استاد خبر محترم غریب قطعی دلالہ جی قطعی دلالہ قرآنی آیات اور خبر متواتر بھی ہوتی ہے. قطعی دلالہ دیکھنا پڑے گا یہ. ہاں قطعی دلالہ نہیں یعنی یہ خبر متواتر، یہ تو قرآنی آیت ہے نا. دوسرا یہ بھی آتی ہے. ہاں قطعی دلالہ جی خبر متواتر اور قرآن 2 چیزیں آتی ہیں. جی جی وہی خبر متواتر بھی آتی ہے نا. یہ ہاں پوچھنا ہاں جی آتی ہے. جی جی. غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی اقسام. فرد مطلق اور فرد نسبی. فرد مطلق وہ حدیث غریب جس کی اصل سند میں غرابت ہو. اصل سند سے مراد سند کی وہ طرف جس میں صحابی ہو، یعنی صحابی سے صرف ایک تابعی روایت کرے. غریب یعنی کہ مطلب ایک آدمی نے روایت کی ہے. وہ غریب نہیں، پیسوں والا غریب نہیں. ٹھیک ہے. اردو والا نہیں، عربی والا غریب. عربی والا غریب. فرد یعنی مسافر یا کلہ. فرد نسبی وہ حدیث غریب جس کے درمیان سند میں غرابت ہو، یعنی اصل سند میں تو راوی کثیر لیکن بیچ میں ایک راوی رہ جائے، اس کو غریب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سبق نمبر 3 قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے خبر قسم. مقبول. ٹھیک ہے. غیر مقبول مردود ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ حدیث کو مخبر کا صدق راجح ہو. ٹھیک ہے. خبر مردود وہ حدیث جس کے مخبر کا صدق راجح نہ ہو. اسباب رد. ٹھیک ہے. اور پھر صفات راوی کے اعتبار سے خبر مقبول کی اقسام. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے سبق نمبر 4 اور 5 انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھ لیں گے. یہ صرف آپ کو بتانا مقصود تھا کہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی یہ چیزیں. انشاءاللہ. حضرت ویسے میں یہ کتاب بہت محدود کر کے لکھی ہے. یہ کافی چیزیں محدود کر کے لکھی تاکہ آسانی ہو جائے. چھوٹی سی لکھ لی ہے جی. نحو جی. ہدایت النحو. ہاں جی. کل ہم نے کلمہ سمجھ لیا تھا. فصل اول خلاصہ. اس فصل کا خلاصہ ہے کہ اس میں 3 ابحاث کا ذکر ہے. ہر ایک بحث کا خلاصہ اس کے شروع میں ذکر کیا جائے گا. بحث اول یہ 6 امور ایک فائدہ ناویہ پر مشتمل ہے. 6 امور. ٹھیک ہے. پہلا امر کا اسم کی 2 قسمیں، معرب مبنی. اس معرب کی تعریف وہ اسم، ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو. یہ معرب یعنی وہ اسم جو غیر کے ساتھ ملے، مرکب ملے اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کی کل 3 قسمیں ہیں. حرف امراض معروف اور فعل ماضی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا مبنی اصل ہے. جیسے زیدن، تو کام زیدن میں معرب ہے اس لیے کہ عامل کے ساتھ مرکب بھی ہے اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. البتہ اگر زید اکیلا ہو تو غیر مرکب ہونے کی وجہ سے مبنی ہوگا. یعنی وہ اسم جو مرکب ہو اور کیا ہو اپنے غیر خط مرکب ہو اور مشابہ نہ ہو مبنی اصل کے، تو وہ کیا ہو جائے گا، معرب ہو جائے گا. اسی طرح کام ہاؤلائے میں ہاؤلائے معرب نہیں مبنی، اس لیے کہ یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو مشابہ نہ ہو مبنی اصل کے، دوسرا کہ غیر کے ساتھ مرکب بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. دونوں چیزیں. اگر غیر کے ساتھ مرکب ہونے کے ساتھ مبنی اصل کے مشابہ، وہ مبنی مرکب معرب نہیں ہوگا. معرب کا دوسرا نام ہے اسم متمکن. یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اسم متمکن کی اقسام. تو معرب کی اقسام ہوتی ہیں. اسم معرب کا حکم یہ ہے کہ جس کا آخری عوامل کے اختلاف کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ تبدیل ہونا عام ہے، خواہ لفظی ہو جیسے جان زید رأیت زید مررت بزید، یا تقدیر جیسے جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بے موسیٰ. ٹھیک ہے. اعراب کی تعریف ہے. اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ. ٹھیک ہے جی.
یہ اعراب بالحرکت کی مثالیں، اور الف واو الف یا یہ اعراب بالحرف کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک حرکت ہوتی ہے اور ایک کیا ہے حرف ہوتی ہے، حرف ہوتا ہے. ہاں جی، یہ ان کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے جی. حضرت ایک سوال تھا حضرت، یہ اس میں آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہاں آ رہی آپ کی آواز آ رہی ہے. مفتی صاحب ہاں یہ لگ رہا ہے اذان ہو رہی کیا ادھر؟ جی فرمائیں. جی حضرت، یہ اس میں جو ہے ہاؤلائی جو حضرت ہے اس میں، یہ تو مبنی ہوتا ہے ہمیشہ ہی حضرت؟ جی مبنی ہے یہ یہاں آپ کو مبنی. جی یہاں آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ 2 شرطیں ہونی چاہیے، غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کی مشابہ نہ ہو، تب وہ معرب بنے گا. انہوں نے ایک مثال دی زیدن کی، کہ کام زیدن میں زیدن معرب ہے، ٹھیک ہے جی. اگر اکیلا زید کہا جائے گا تو پھر یہ مبنی ہے، مبنی ہو ٹھیک جائے گا. ہے. جی جی ہاں جی. ایک اور مثال دی کہ کام ہاؤلائے، ہاؤلائے جو ہر حال میں ہی مبنی ہوا، کیونکہ یہ مشابہ ہے مبنی اثر کے. جب مبنی اثر کے مشابہ ہوگا تو وہ معرب ہوگا ہی نہیں، اگرچہ غیر کے ساتھ مرکب ہو. انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں. جی جی اچھا سمجھ آ گئی. جی مبنی الاصل کی مطلب ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہے، صحیح تعریف؟ مبنی اصل مطلب مبنی وہ ہوتے ہیں جو زبر جو زیر اور پیش کو یعنی مبنی وہ ہوتے ہیں جس کا آخر نہیں بدلتا بھائی. نہیں وہ حضرت نہیں پوچھ رہے، مبنی الاصل کی بات پوچھ رہے ہیں. مبنی تو ہاؤلائی بھی ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے زبر زیر یا وہ حرکت قبول نہیں کرے گا. مبنی الاصل یہ ہے کہ جو جینون وہی ہے، وہ ایسے ہیں کہ کبھی ان کا آخر نہیں بدلتا، جو ان کو جہاں بھی جو عربوں سے ہم نے سنا ہے نا جی ویسا ہی رہنا ہے. یہ خاص یعنی کہ ان کی ابتدائی یہ مبنی کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. جیسے مطلب الف با تا سا جیم ہا، آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. حضرت یہ رضوان بھائی مبنی الاصل پوچھ رہے ہیں نا؟ ہاں تو حضرت مبنی الاصل تو فعل ہوتا ہے اور حروف جارہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا. حروف جارہ نہیں، تمام حروف ہاں فعل ماضی، فعل امر معروف اور تمام حروف جتنے بھی کیونکہ ہاؤلائی جو حضرت ہاؤلائی یہ بھی ہم نے پڑھا ہے مبنی میں، کیونکہ وہ غیر متمکن ہے، وہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا انہیں. وہ رضوان صاحب جو پوچھ رہے ہیں نا، رضوان صاحب جو پوچھ رہے ہیں وہ اور انداز وہ سمجھنا وہ کہہ رہے ہیں کہ مبنی اصل ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی تو ہاؤلائی ہم کیوں مبنی الاصل نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو مبنی الاصل ہے، یہ بھی قبول نہیں کرتا ہے زبر زیر. وہ اس طرح ہے نا کہ ایک اصول نحویوں نے بنایا ہے، علماء نحو نے اصول بنایا ہے کہ بھی ہماری تحقیق کے مطابق یہ 3 چیزیں جو ہے وہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے. تمام حروف مبنی ہے، امر حاضر مبنی ہے، فعل ماضی مبنی ہے. ہماری تحقیق عربی کو پڑھ کے کہ یہ اصل میں مبنی یہ ہیں، باقی جو بھی ان کے ساتھ مشابہ رکھے گا وہ بھی مبنی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہاؤلائے اصل میں مبنی نہیں ہے، لیکن یہ حرف کی مشابہت کی وجہ سے، جیسے ہا نہیں پڑھتے آپ، ہا با تا واو پڑھتے نا، واو، ٹھیک ہے نا، واو مبنی ہے تو ہاؤ بھی مبنی ہو گیا نا، ہاؤلائے. جی سمجھ گیا، آپ سمجھ میں آ گئے. یہ سمجھ میں آ گیا. چلے بس اس سمجھ کو آ ہم گئی. ایکچوئل میں کیا اس کو ہم اس کو یہ کر رہے تھے کہ یہ بھی مبنی الاصل ہی ہے کیا، میں یہ سوچ رہا تھا، اس لیے وہ کنفیوژن تھا. اب آپ نے وہ بتا دیا، ان 3 کنڈیشن میں کوئی اس کو ملتا ہوا ہوگا جو 3 کنڈیشن مبنی الاصل کی ہے، تو اسے اسی لیے مبنی ہو گیا. جی کلیئر ہو گیا، شکریہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو اعراب کی کتنی حالتیں؟ اعراب الحرف ہوگا اور اعراب الحرکت ہوگا. حرکت کے اعراب پتہ چل جائے گا. جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ایک حدیث پڑھی تھی ابھی ہم نے پڑھا تھا ابا ہریرہ استخلف مروان ابا ہریرہ، آپ نے پڑھا تھا ابھی. جی حضرت. ٹھیک ہے جی. تو ابا ہریرہ وہ کیا بن رہا تھا؟ ابا ہریرہ ابا ہریرہ حضرت یہ تو وہ ہے احمد کا مقبرہ لفظی اعراب، لفظی اعراب حرفی ہے. وہاں میں نے آپ کو یہ حالت نسبی آئے گا نا سر، اسماء ستہ مکبرہ میں سے. ہاں یہ دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ کو یہ حدیث نمبر 800، ٹھیک ہے جی،
839 है, ठीक है जी। तो जिसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये किधर, हाँ ये मरवान अबा हुरैरा, ये वाला ठीक हो गया जी। अबा हुरैरा था, तो ये क्या, ये मतलब अबा क्यों आया इसको? हालत नस्बी में। हाँ, ये मैं बताना वो चाह रहा हूँ कि ये जो अबा है ना, ये हालत नस्बी में है। ये जो एराब बिल हर्फ होता है ना, एक एराब बिल हरकत, दूसरा क्या एराब बिल हर्फ। हजरत ऊपर भी हाईलाइट करिए हजरत 838 पे अभी हुरैरा था, रफा में वाव के साथ, हालत नस्ब में अलिफ के साथ, और हालत जर में या के साथ। वो हजरत 838 पे ये इसमें सितम मकबरा में से ना वन अभी हुरैरा था। ठीक, तो ये बस समझाना आपको ये होता कि एक होता है हरकत एराबिल हर्फ, और एक होता है एराबिल हर्फ हरकत, ठीक है ना। वाज़ेह है कि जम्मा फतह कसरा जब ता के साथ हो तो मुअर्रब मबनी दोनों के एराब में बोले जाते हैं, ठीक है। जम्मा फतह कसरा, जम फतह कसर बगैर ता के हो, ये जम्मा हो, फतहा हो, कसरा हो, एंड पे ता आती है ना, उसको साकिन सांस लेने की वजह से उसको हा से बदल देते हैं, कहते जम्मा, तो ये तो मुअर्रब मबनी दोनों के एराब बोले जाते हैं। लेकिन जम फतह कसर बगैर ता के मबनी के एराब बोले जाते हैं। अलबत्ता रफा नसब जर मुअर्रब के एराब के लिए बोले जाते हैं। ये एक मालूमाती बात आपको बताइए। जी जी जी, क्या नाम है उसका, जाफरी साहब मैंने क्या बताया, जरा इस पर अपनी रोशनी डालें। वाज़ेह रहे कि जम्मा फतह के कसा जब ता के साथ हो तो मुअर्रब मबनी दोनों के एराब पर बोले जाते हैं। जम्मा फतह कसरा बगैर ता के मबनी है। हजरत ये तो गैर मुंसरिफ का बता रहे ना, ता आया तो तानीस। आवाज आ रही है हजरत? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है जनाब। अच्छा, मैं इसको बुक में खोल लेता हूँ, पेज नंबर 8। अच्छा, इसमें सुफियान भाई आप सुन रहे हैं? जी जी, इसमें जो मरवानो था वो हालत रफी थी या हालत नस्बी? हमने पढ़ा है अबा हुरैरा, तो मरवानो के नून के ऊपर तो पेश था, तो नून के ऊपर जबर तो नहीं थी, यानी कि फतह तो नहीं था। तो ये हालत फती और हालत नस्बी का इसमें किस तरह पता चलेगा कि ये हालत फती में है तो अबा लिख पढ़ेंगे, हालत जमा है तो चलो अबू पढ़ेंगे, अबू हुरैरा। देखिए मैंने भी आपको बताया था अन अबी हुरैरा था, एक मिसाल दे रहा हूँ, अन अबी हुरैरा था में अन आ गया तो अन हरफे जार है, तो ये हालत जर में चले गया, इसमें मजरूर, तो अभी हो गया। वो हुरैरा था क्या है, गैर मुंसरिफ है, तो इसको जर नहीं दे सकते, तो जबर दिए इस पे ता पे। तो फिर वो मरवान बोल रहे ना आप, तो मरवानों पे अलिफ नून आ रहा, अलिफ नून जायतान बोलते हैं इसको, तो नून पे पेश आया तो वहाँ फाइल ही होगा। सही। मरवान ने मुंतखब किया बोल के था ना, तो मरवान क्या बन रहा, फाइल बन रहा था हदीस में। उस्मानु मरवानु आता है, उस्मानु मरवानु, इमरानु सुफियानु, ये सब वो है गैर मुंसरिफ है, अलिफ जायद नून तान। हाँ, मैं जो बात समझा रहा हूँ वो ये है कि ये एक बात समझा रहे हैं, बीच में कह रहे हैं कि जब हम किसी के लिए बोलेंगे ना, कोई बात बोलेंगे कि भाई इस पर फतह है, इस पर कसरा है, तो वो मुअर्रब मबनी दोनों पर बोली जा सकती है, ठीक है। जब आप कहेंगे ये फतह जम है, इस हर पर जम है या फतह है, मबनी पर फतह या मबनी पर जम है, तो वो जब कहेंगे मबनी पर जम है या, तो वो फिर सिर्फ मबनी के लिए बोला जाएगा। या इस पर ये हालत जम में है या हालत कसर में है, तो हालत जम और हालत कसर सिर्फ ये मबनी के लिए बोला जाएगा। अच्छा, मबनी बर फतह इस पे मबनी ही रहेगा, यानी मबनी हालत में थे, जैसे जराबा की गर्दन बोलते। बस वो ये बता रहे हैं कि आपको सिर्फ जम्मा फतह कसरा जब कहेंगे कि ये जम्मा फतह कसरा, तो उस जमा फतह कसरा से आपको मालूम हो जाएगा कि मुअर्रब मबनी दोनों के लिए बात हो रही है जी, ठीक है। जब आपको कहे जम या फतह या कसर, कोई कह रहा है ना, कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ जम है या फतह कसर है, तो आप ये आप ज़हन में रख लें कि ये जो जिसके बारे में जम फतह कसर बोल रहा है ना,
وہ جو کلمہ ہے نا وہ مبنی ہے. اچھا اچھا حضرت زمہ تھا، فتحہ تھا، کسرہ تھا، تو یہ تینوں کا ہا ہٹ گیا، خالی زم ہو گیا، فتح ہو گیا، کس ہو گیا، مبنی کسر بر ہو فتح، یہ بات تو یہ مبنی کی مبنی بر دم، نصب بر فتح اور کسر بر جر. جی 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 یہ بتا رہے ہیں کہ جب زم فتح کسر آ جائے نا، گولتا ہٹ جائے، یہ صرف مبنی پر بولا جائے گا. یہ نہیں کہ آگے مورا بر زم، مورا بر فتح، یہ نہیں بولیں گے. مبنی بر دم، مبنی بر فتح، مبنی بر جر، مبنی بر کسر. ہاں ٹھیک ہے. اور آگے کہتے ہیں البتہ رفع نصب جر مورب کے اعراب کے لیے بولے. جب ہم کہیں کہ حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں، یہ مورب کے لیے بولا جائے گا. پھر دمہ فتح کسرہ بولیں گے. اچھا اچھا صحیح ہے. حالت رفع میں دمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ. ہاں یہ اس وقت ہوگا جب وہ مورب ہوگا. مورب ہوگا. اگر مبنی ہوگا تو پھر یہ نہیں کہیں گے حالت رفع میں، حالت رفع میں، حالت نصب نہیں، میں. پھر صرف بولیں حالت گے زم مبنی کہیں بر گے، حالت دام، فتح کہیں گے. پھر مبنی بر دام، مبنی بر فتح، مبنی بر فتح، مبنی بر کسر. ہاں اب یہ معلوماتی بات سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ حضرت. اسم کے اعراب کی قسم ہے. اسم کے اعراب 3 قسم ہیں: رفع، نصب، جر. اسم کے اعراب. جی نوشین بہن. حضرت یہ جملے میں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اس میں سے ہا ہٹ جائے گا تو وہ مورب اور مبنی دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اگر اس میں جو ہے بغیر تا کے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر وہ صرف مبنی کے لیے استعمال ہوگا. تو لیکن یہ اگر ہم جملے میں کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ ہاؤلائی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے نا، یہ مبنی بر کسر ہے. مبنی بر کسر، ٹھیک ہے. ہاں کسرہ نہیں کہیں، کسر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مبنی ہے نا ہاؤلائی، تو ہاں ٹھیک ہے. الذین، الذین یہ مبنی بر فتح ہے. فتح نہیں کہیں گے، فتح ہے. اس میں موصولہ فتح ہے. ہاں الذین ہے نا، الذین. وہ بھی مبنی. حضرت اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، جزم کو کیا بولیں گے؟ جزم جزم تو نہیں تو بولیں ہوگی نہیں. جزم تو مدارے کی ہوتی ہے. نہیں سوری، سکون بولتے نا، جیسے من آ گیا، من حرف جر. نہیں سکون بھی نہیں بولیں گے. ابھی سر جس طرح یہ متا یا آئینہ وہ بھی مبنی ہے نا، اس کو بھی ہم متا مبنی بر فتح بولیں گے نا. ہاں جی. اچھا یہ آخری جو بات، آخری جو پوائنٹ اس میں کہہ رہا ہے، البتہ رفع، نصب، جر مورب کے اعراب کے لیے بولے جاتے ہیں، تو یہ تو وہ اوپر والی سیم بات ہی کرا ہے نا جو اوپر لائن میں کہہ رہا ہے، یا یہ الگ چیز ہو گئی؟ ٹھیک ہے. یہ اوپر وہ میں دونوں میں تھا نا، اوپر تھا ضمہ، فتح، کسرہ. یہ دونوں کے لیے ہو سکتا تھا، مورب کے لیے بھی ہو سکتا تھا، مبنی کے لیے ہو سکتا ہے. اس میں ہم یہ مثال جیسے کام زید، ابھی ہم نے کہا یہ رفع میں آیا. اگر اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور مثال لیتے تو نصب، جر، ٹھیک ہے، اس کا اعراب ٹھیک ہے. سر یہ جو لکھا ہے کہ یہ آئیں گے اگر تا کے ساتھ، تا تو صرف ایک فتح کے ساتھ ہی آ رہے، باقی یہ کیوں لکھا ہے بغیر تا کے اور تا کے ساتھ؟ کسرتن، فتحتن، ضمتن. اچھا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو تا کو ہا کی جیسی ساؤنڈ دے دیتے ہیں نا، اچھا کسرہ. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں ضمتن، ٹھیک ٹھیک. ہاں ویسا بول رہا اسم کے اعراب کی، اسم کے اعراب کی قسم. اسم کے اعراب 3 قسم ہیں: رفع، نصب، جر. اسم میں کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، نصب، جر ہوگا. ٹھیک ہے. رفع فاعلت کے لیے، نصب مفعولت کے لیے، اور جر مضاف الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہے. عامل کی تعریف. عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آ جائے. محل اعراب کی تعریف. محل اعراب سے مراد کلمے کا آخری حرف ہے. ٹھیک ہے، اخیر ہے. مثال جیسے کام زید میں کام عامل ہے، ٹھیک ہے، زید مورب ہے، اور ضمہ اعراب ہے. زید ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے بار بار، تو آپ کو مزید فائدہ نہ بھی ہے. کلام عرب میں سوائے اسم متمکن اور فعل مضارع، جبکہ نون تاکید اور نون جو مؤنث سے خالی ہو، مورب نہیں. ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے. بس اسماء میں سے اسم متمکن اور افعال میں فعل مضارع مورب ہے، باقی سارے مبنی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سوائے اسم متمکن، یعنی یہ باقی سارے کیا ہے، تمام اسماء صرف دو ہی، مطلب دو یہ مورب ہے، باقی سب مبنی ہیں. یہ دو بھی اس حالت میں جب یہ ترکیب میں واقع اگر نہیں ہوں گے تو یہ بھی مبنی ہوں گے. اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوں، اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوں. مرکب ہوں گے پھر مورب ہوں گے.
یعنی کلام عرب میں صرف دو ہی مورب ہیں، اس میں متمکن اور پھر مدارع جب نون تاکید اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو۔ خلاصہ اس بحث میں اسماء متمکنہ کی باعتبار اعراب کی اقسام کا ذکر ہے، درمیان میں چھٹی قسم کے بعد دو قاعدوں کا ذکر ہے۔ نہیں بحث اچھا یہ تو بحث دوم شروع ہو جاتی تھی نا، چلیں یہ بحث اول تک ہم نے مکمل کر لیا۔ کتنی بحثیں کہی تھی انہوں نے؟ 6 بحثیں، 3 ابحاث، ایک بحث ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے جی، تو باقی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اب ہم آتے صرف اولین، تو کل ہم نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا کل آپ نے؟ یہ ہم نے با حمزہ بسل کے 2 باب پڑھے تھے نا، باب افعال اور افعال اور افعال۔ اچھا رباعی مزید فی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہے حضرت، با حمزہ وصل بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ با حمزہ کے کتنے باب ہیں؟ ایک ہی باب ہے حضرت، تفعلل۔ با حمزہ کے 2 ہیں، بے حمزہ کا 1 ہے۔ ہاں سوری، بے حمزہ کا 1 ہے، با حمزہ کے 2 ہے۔ الٹا ہو با گیا، حمزہ کے 2 ہیں اور بے حمزہ کا 1 ہے۔ ایک ہے۔ چلے جی، چلے آج اس بے کو پڑھ لیتے ہیں، اور آج آپ کی ماشاءاللہ وہ ختم ہو جاتی، گردان آپ کی ختم ہو جائے گی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ رباعی مزید فی بے حمزہ کا صرف 1 باب آتا ہے، اور وہ بھی لازم ہے، ٹھیک ہے، تفعلل، ایک منٹ، تفعلل کیا پڑھیں گے؟ تفعلل، تسربل، کپڑا اوڑھنا، یہ حضرت متعدی ہے، تسربل یا تسربل، تسربل، فهو متسربل، تسربل تسربل یا امر، تسربل، تسربل یا لا تسربل، فهو تتسربل۔ متسربل، ہاں فذاک متصل، ہاں فهو متصربل۔ چلے جی، مبارک ہو جی، آپ کی گردانیں مکمل ہو گئی آج۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت حضرت مراد لازم لکھے اور مگر وہ یہ نہیں، ہم متعدی ہوتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ ملحق ہیں، ملحق با رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، وہ بھی اصل پڑھیں ہو گے کہ گئی، نہیں؟ باقی وہ دیکھیں گے بعد میں، اصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک ہے چلے جی، ذوالفقار صاحب اس کا پڑھیں اس کو جی گلان جی، کیا جی کہنا چاہتے جی، ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ رکو الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے انہوں بول رہے ہیں لازم ہے، بول رہے ہیں مگر یہ متعدی کے باب سے حضرت۔ یہ رباعی مزید فی ہے، بے حمزہ وصل کا صرف 1 باب آتا ہے، اور یہ بھی لازم ہے، یعنی کہ باب نہیں اول تو اس تفعلل، کی جیسے مجہول میں تسربل۔ بھی معنی لگ رہی ہے نا، وہ بول رہا ہوں میں۔ جی کیا؟ تصر بلا بن رہی تھی مجہول، تصر بلا، تصر بلا، تصر بلو، تصر بلت، ایسا۔ نہیں کہاں تھی یہ میں تحسیر ابواب الصرف میں سے پڑھو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ وہ شاید معلومات کے لیے ہوگا۔ اچھا، تسربل یا تسربل، تسربلا فهو متسربل، الامر من تسربل والنهي لا تتسربل۔ جی حارث صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسربل یتسربل تسربلا فهو متسربل، تسربلا فهو متسربل، الامر منه تسربل والنهي عنه لا تسربل۔ کیا بات جی نوشین بہن۔ جی حضرت، تسربلا یا تسربلو، تسربلن فهو متسربل، الامر منه تسربل والنهي عنه لا تتسربل۔ بنت یہ ارشد، تسہیل و صرف میں بھی لکھا ہی ہے لازم ہے، کیونکہ ساتھ بے ہی لگایا ہوا ہے انہوں نے اس کے مجہول کے ساتھ۔ جی بنت ارشد، رضوان صاحب جی حضور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسربلا یا تسربلو، تسربلن فهو متسربل، الامر منه تسربل والنهي عنه لا تتسربل۔ حسن رضا، چلیں جو ابھی جو ہے نا، ابھی 10 منٹ آپ نے آپس میں ڈسکس کرنا ہے اس کو۔ حضرت میرے سے نہیں سنے آپ؟ جی سنائیں۔ تسربلا یتسربل تسربلا فهو متسربل، الامر منه تسربل والنهي عنه لا تتسربل۔
جی نوشین بہن 10 منٹ آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے ابھی، اس طرح بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. جی ذوالفقار صاحب اس کو زبانی اس کو ابھی پڑھیں اور سب سے زبانی 2 بار 3 بار سنیں تاکہ سب کی زبان پہ چڑھ جائے. جی تسربل يتسربل تسربلا فهو متسربل وتسربل وہ چلا گیا اس میں مجبور میں. تسربل يتسربل وتسربلا فهو متسربل، الامر من تسربل والنهي لا تتسربل. جی اوور ٹو یو ذوالفقار صاحب. جی اب آپ نے کنٹرول کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی؟ ہاں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. جی جی